بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج جمعۃ المبارک کے اس موقع پر ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سرزمین فلسطین پر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس سرزمین پر متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کا ظہور ہوا، اور جو سرزمین دعوت و تبلیغ کا مرکز رہی ہے، اور اس خطہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، جسے بیت اللہ ہم کہتے ہیں، اور یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے اسے یاد کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی یہیں پہ واقع ہے۔ سفر معراج کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسل کی امامت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے فرمائی ہے۔ وہ مسجد اقصی جہاں پر ہزاروں فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کی وحی کا نزول بھی ہوا ہے، جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور فرمایا کہ وہ مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ جس کا ارد گرد برکتوں والا ہے، اس کا پورا ماحول گرد و نواح کا بابرکت ہے۔ فلسطین، شام، اردن، لبنان اور مصر کے علاقے اس کے ارد گرد میں ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کا ارد گرد ہم نے بابرکت بنا دیا ہے، حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اور سامعین محترم، فلسطین اور بلاد شام کی سرزمین کے خیر و برکت کے بارے میں اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ
شيء عالمين۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی ہے جس میں ہم نے برکت رکھی ہے اور ہمیں ہر چیز معلوم ہے۔ سامعین محترم، یہ جو سرزمین ہے جس کو برکت اللہ رب العزت نے برکت والی سرزمین کہا ہے، وہ سرزمین فلسطین کی سرزمین ہے، مسجد اقصیٰ کا گرد و نواح ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں فلسطین بلاد شام کا حصہ ہوتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے حضرت ابراہیم اور لوط کو نجات بخشی اور اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ یہ مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے اس پر مزید تفسیر میں لکھا ہے کہ ارض فلسطین اس سے مراد ہے کہ برکتوں والی جو سرزمین ہے اس سے مراد فلسطین کی سرزمین ہے، جہاں انبیاء آئے، دینی برکات پورے جہان میں پہنچے۔ اس سرزمین پر کثرت سے نہریں ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام فلسطین میں آپ کا نزول ہوا۔ اس کا تھوڑا سا محل وقوع میں عرض کروں کہ فلسطین کا محل وقوع کیا ہے۔ یہ ملک بہت پرانا ملک ہے، قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور بارہا مرتبہ اس سرزمین پر عروج ہوا، پھر زوال ہوا، زوال کا سامنا ہوا، پھر عروج ہوا۔ آخری بار خلافت عثمانیہ کے بعد انگریزوں نے اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور 1948 میں اس کے بیشتر جو حصے تھے اسرائیل نام کی ایک ناجائز ریاست قائم کر دی گئی اس فلسطین کی سرزمین پر۔ پھر 1967 میں اسرائیل نے فلسطین کے دارالحکومت بیت المقدس پر بھی قبضہ جما لیا۔ اسرائیلی لوگ بیت المقدس کو یروشلم کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ محل وقوع میں عرض کروں تاکہ آپ کو اس کا تھوڑا سا سرزمین کا اندازہ ہو۔ مشرق میں بحر روم ہے، شمال میں لبنان ہے، اور شمال مشرق میں ملک شام ہے، پھر مشرق میں اردن ہے اور جنوب میں مصر واقع ہے۔ اس کے ارد گرد سارے اسلامی ممالک ہیں۔ اس میں مسجد اقصیٰ جس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، یہ مسجد خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد دوسری بڑی مسجد ہے۔ جب سے خانہ کعبہ تعمیر ہوا، اب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تاریخ میں نہیں جاتا، اس کی بہت طویل تاریخ ہے کہ وہ کب سے اس کی بنیادیں اٹھائی گئی، فرشتے آئے، حضرت آدم آئے، حضرت ابراہیم نے اس کو مکمل کیا، حضرت نوح کے زمانے میں وہ بہہ گئی، اور پھر اس کی تعمیر آگے جاری رہی۔ جب مسجد حرام یعنی بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس کے بعد مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی گئی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر کی گئی؟ ارشاد فرمایا المسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ پھر آپ عرض کرتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سی مسجد سب سے پہلے تعمیر ہوئی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا المسجد الاقصیٰ، یعنی کہ دونوں میں پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ خانہ کعبہ
علیہ السلام نے فرمایا اس کی اہمیت مسجد اقصی کی کہ لا تشد الرحال الا ثلاثه مساجد، یعنی 3 مسجدوں کے علاوہ اتنی اہمیت نہ دو سفر کو۔ وہ 3 مسجدیں مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصی۔ یہ 3 مساجد کو آقا علیہ السلام نے ان کی اہمیت کو بیان کیا۔ پھر اسی طرح ان کے ثواب میں بھی درجات ہیں۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے جو درجات ہیں وہ 25,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اسی طرح خانہ کعبہ کے حرم میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہ ثواب کے درجات میں بھی مسجد اقصی کو اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سأل اللہ حین فرغ من بناء المسجد الا یقدیر احد لا ينهزه الا الصلاة فيه ان یخرجہ من خطیئته کیوم ولدته امه او کما قال۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اس مسجد کی تعمیر مکمل کر چکے جنات کی مدد سے، تو آپ نے وہاں پر دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ جب بنا مکمل ہو گئی تو ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ اس مسجد میں جو نماز کے لیے آئے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو، تو اے اللہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے، اور وہ ایسے اس مسجد سے نکل کر جائے جیسے کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ مسجد اقصی چونکہ بہت اہمیت کی حامل رہی ہے پوری تاریخ میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سفر معراج بھی جو آسمانوں کی طرف سفر تھا وہ وہاں سے شروع ہوا، حالانکہ اور بھی بہت بابرکت مقام تھے اس سرزمین پر، سرزمین مکہ میں بھی بہت بابرکت مقام تھے، مگر اللہ رب العزت کے نزدیک مسجد اقصی کو وہ مقام حاصل ہے کہ جب اپنے محبوب کو سفر معراج کے لیے بلایا تو ادھر اپنا گھر خانہ کعبہ منتخب کیا، اس کے ساتھ ہی مسجد اقصی وہ بھی اپنا گھر ہے۔ فرمایا کہ محبوب اب کعبہ سے چلے مسجد اقصی تک، فلسطین کی سرزمین چونکہ انبیاء کی سرزمین ہے، تمام انبیاء کا گزر اس سرزمین سے ہوا ہے، اے میرے محبوب آپ کو تو میں اپنی طرف بلا رہا ہوں، اپنی بارگاہ میں ملاقات کا شرف بخش رہا ہوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ مسجد اقصی اس شرف سے محروم نہ رہ جائے۔ اے میرے محبوب بس آپ حرم سے چل کر مسجد اقصی میں جائیں، وہاں کا جو خطہ ہے اسے بھی جب آپ کے بابرکت قدم لگیں گے، آپ محبوب آپ کے قدموں کی نسبت سے اس سرزمین کو میں بابرکت بنا دوں گا۔ اسی لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ مسجد اقصی ہے جو خود تو بابرکت ہے مگر اس کا ارد گرد بھی باعث برکت ہے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ ارد گرد سے مراد ایک تو مسجد کا ارد گرد ہے، ایک سرزمین فلسطین کا ارد گرد ہے جو میں نے عرض کر دیا، ایک طرف مصر ہے، لبنان ہے، شام ہے، وہ سارا علاقہ جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہے وہ باعث برکت ہے۔ اب یہاں پر مسجد اقصی آج کے دور میں، آج کی ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں سے اس کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہودی لابی اور یہود و نصارہ کی کوشش ہے کہ مسجد اقصی کی اہمیت مسلمانوں کے دلوں سے نکال دی جائے، اور عشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا وہ جو چنگاری ہے، وہ جو نسبت ہے مسجد اقصی کے ساتھ، وہ ختم کر دی جائے۔ اس کا انہوں نے ایک سازش یہ چلائی کہ آج پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے،
اس پرنٹ میڈیا کی جو ڈوری ہے وہ یہود کے ہاتھوں میں ہے. ان کو چلانے والے یہودی ہیں، چاہے پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل و دماغ سے مسجد اقصیٰ کی شبیہ کو مٹا دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج کے بیشتر لوگوں کو اصل مسجد اقصیٰ کا علم ہی نہیں ہے کہ اصل مسجد اقصیٰ کون سی ہے. آپ نے تصویروں میں بھی دیکھا، آپ نے نیٹ کھولا، گوگل پہ سرچ کی، مسجد اقصیٰ لکھا تو مسجد اقصیٰ کی جو تصویر سامنے آئی وہ سنہری گنبد آیا. ایسے ہی ہے، سنہری گنبد آتا ہے تو آپ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، حالانکہ یہ مسجد اقصیٰ کی تصویر نہیں ہے. حقیقت میں مسجد اقصیٰ کی گنبد کے ساتھ، وہ سنہری گنبد کے ساتھ ایک اور گنبد ہے جو سرمئی رنگ کا ہے، جو سرمئی کالے رنگ کا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کا گنبد ہے، اصل گنبد. اب نیٹ پہ سرچ پہ جب بھی جائیں گے گوگل پہ تو آپ کو یہی سنہری رنگ کا گنبد دکھایا جائے. وہ گنبد حقیقت میں وہ گنبد ہے جہاں سے ہمارے آقا معراج پہ گئے. یہ وہ گنبد ہے، اس کو نسبت ہے معراج کے ساتھ. اصل مسجد جو وہ سرمئی رنگ کا جو گنبد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے. وہ مسلمانوں کے ذہن سے اس کی شبیہ ختم کرنے کی کوشش ہے. عالمی سطح پہ سازش ہو رہی ہے اور آج چونکہ موضوع ہے میں یہ چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں اور واجب سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ اصل حقیقت اور اہمیت مسجد اقصیٰ کی معلوم ہونی چاہیے. اور اس کو قبۃ الصخرا کہتے ہیں، جو سنہری رنگ کا گنبد ہے جس کو معراج کے ساتھ نسبت ہے اسے قبۃ الصخرا کہتے ہیں. جبکہ مسجد اقصیٰ کا گنبد سیاہی اور سرمئی رنگ کا ہے اور یہ حرم قدس جو ہے اس کے جنوب میں واقع ہے. لہذا ہمارے اوپر یہ چیز لازم ہے کہ یہ جو غلط فہمی نوجوان نسل کے دل و دماغ میں ڈالی جا رہی ہے اسے تصور کو صحیح طریقے سے اجاگر کیا جائے اور صحیح معلومات فراہم کی جائے. سامعین محترم، مسجد اقصیٰ کے خلاف سازش آج سے نہیں شروع ہوئی، یہ چند دنوں سے شروع نہیں ہوئی. مسجد اقصیٰ کے خلاف سازش ایک عرصے دراز سے شروع ہے. جو یہود لابی اور ان کے کارندے اس سازش میں مصروف ہیں. اس مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں تاکہ اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا جائے اور بلا وجہ توڑ پھوڑ جاری ہے عرصے دراز سے. آپ کو تھوڑا سا تاریخ کا حوالہ دیتا چلوں. 21 اگست 1969 کو ایک یہودی ڈینس مائیکل جس کا نام ہے، اس نے قبلہ اول کو آگ لگائی. 1969 کو اس نے آگ لگائی مسجد اقصیٰ کو. وہ آگ 3 گھنٹے جلتی رہی اور اس کا بیشتر حصہ مسجد اقصیٰ کا شہید ہو گیا. اور اس میں ایک تاریخی منبر رکھا گیا تھا، وہ بھی اس آگ میں جل گیا. وہ منبر سلطان نور الدین زنگی نے بنوا کر وہاں پہ رکھا تھا. یہ سلطان نور الدین زنگی وہ ہیں جنہیں خواب میں آقا کی زیارت ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں خواب میں. یہ سلطان تھے، وقت کے بادشاہ تھے. ایک رات خواب میں آئے آقا علیہ السلام کہ اے نور الدین زنگی، میری قبر تک 1-2 لوگ سرنگ بنا کر میری قبر کے قریب آنا چاہتے ہیں اور وہ مجھے یہاں سے نکال کر کسی اور ملک میں لے جانا چاہتے ہیں. آپ نے خواب دیکھا، اٹھے، پھر لیٹ گئے، پھر لیٹے، پھر خواب آیا. اے نور الدین زنگی، اٹھ اور جا کر ان لوگوں کو وہاں سے ہٹا. پھر لیٹ گئے، پھر تیسری مرتبہ خواب آیا، پھر اٹھے، حقیقت کو جانا اور مدینہ کی طرف چل پڑے. ان 2 لوگوں کی شکلیں بھی
آپ کو دکھائی دی۔ آپ نے مدینہ کے تمام لوگوں کی دعوت کی، پہنچے، تمام لوگوں کی دعوت کی، انہیں کھانا کھلایا۔ مدینہ کے تمام لوگ سلطان نور الدین زنگی کی دعوت پہ آئے، سب کھانا کھا چکے۔ تو آپ نے پوچھا کہ مدینہ کے سارے لوگ کھانا کھا چکے ہیں؟ تو جواب ملا کہ سب کھا چکے ہیں مگر 2 درویش ہیں، وہ کھانے کے لیے نہیں آئے۔ تو وہ کیوں نہیں آئے؟ وہ اس لیے نہیں آئے کہ وہ ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، تو انہیں کھانے کی طلب نہیں ہے، کھانے کی حاجت نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ مجھے وہاں تک لے چلو، وہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ آپ ان کے کمرے میں گئے، دیکھا کمرہ خالی ہے، ایک جگہ پہ چٹائی پڑی ہے۔ آپ نے وہ چٹائی اٹھائی، دیکھا تو وہاں سے سرنگ کھودی جا رہی ہے۔ وہ لوگ دن کو عبادت کرتے ہیں، رات کو سرنگ کھود کر آقا علیہ السلام کے مزار اقدس تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مٹی تھیلوں میں بھر کر رات کو باہر پھینکاتے ہیں۔ پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم یہودی ہیں اور ہم ایک سازش کے تحت یہاں پر آئے تاکہ ہم مسلمانوں کے نبی کو یہاں سے معاذ اللہ نکال کر لے جائیں، تاکہ مسلمانوں کے دلوں سے محبت رسول ختم ہو جائے۔ مگر وہ سلطان نور الدین زنگی وہ کتنا عظیم شخص تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے خواب میں، وہ کتنا بابرکت شخص ہوگا کہ آقا خود بلا کر اسے کام سونپ رہے ہیں۔ ان دونوں کو پھانسی دے دی گئی اور وہ سرنگ بند کر کے آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کے گرد شیشہ پلائی دیوار بنا دی گئی، اور کھدائی کرا کر پانی کی سطح تک جا کر چاروں طرف سیسہ پلائی دیوار کھڑی کر کے اس حصار کے ساتھ سلطان نور الدین زنگی کام کر کے واپس کر دیا۔ یہ واقعہ میں نے اس لیے بیان کیا ہے، حالانکہ یہاں پہ موضوع کچھ اور تھا، ضمناً بیان کر دیا تاکہ سلطان نور الدین زنگی کی کارنامے آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس طرح کے کارنامے سر انجام دیے، اور وہ کس طرح کے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور کس طرح کے حکمران تھے۔ آج کے حکمرانوں کو، مسلمانوں کے حکمرانوں کو اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو ان حکمرانوں کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، تب جا کر امت مسلمہ کو ایک رخ ملے گا، جو رخ گنبد خضرا تک جاتا ہے، جو راستہ گنبد خضرا تک جاتا ہے۔ اگر ان ممالک کے حکمران صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ حکومت کریں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہودی لاگی مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کو زیر کرنے کی کوشش کریں۔ مگر افسوس، سخت افسوس کہ ہم مسلمان رہ گئے مگر نام کے مسلمان رہ گئے۔ کام وہ جو اسلامی کام کرنے تھے، جو نظام مصطفیٰ کے کام کرنے تھے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن کا کام کرنا تھا، اس سے ہم ہٹ گئے۔ حکمران بھی ہٹ گئے، جب حکمران ہٹ گئے تو ان کی رعایا بھی ہٹ گئی۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج نوبت یہاں تک نہ آتی اگر مسلمانوں کا کوئی ایک نمائندہ، مسلمانوں کا کوئی لیڈر صحیح معنوں میں انہیں مل جاتا اور اچھی قیادت میسر آ جاتی تو امت مسلمہ اپنے منزل تک کئی صدیوں پہلے پہنچ چکی ہوتی۔ مگر افسوس کہ راستہ بھی چھوڑ دیا اور منزل بھی دور ہو گئی۔ لیکن آج بھی اگر کوئی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی سلطان نور الدین زنگی کی مشن کی طرف رکھنے والا شخص، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کی فکر رکھنے والا، کوئی محمد بن قاسم کی للکار رکھنے والا اگر ہے تو خدا را اس کے ساتھ متحد ہو کر چلا جائے، شانہ بشانہ ہو کر چلا جائے۔ یہاں پر کوئی دیوبندی، شیعہ، وہابی، سنی، بریلوی کی بات نہیں ہے، یہاں پر صرف امت مسلمہ اور مسلمان اور ایک ہونے کی بات ہے۔ جب ہمارا قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، خانہ کعبہ ایک ہے، اسلام ایک ہے، تو ہم آپس میں فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟ وہ یہود ہمیں بریلوی دیکھ کر نہیں مارتا، ہمیں سنی، دیوبندی، شیعہ دیکھ کر نہیں مارتا،
کوئی یہودی ہمیں مسلمان دے کر مارتا ہے، لہذا ہم آپس میں فرقوں میں نہ پڑیں، ہم امت مسلمہ کا درد رکھتے ہوئے ایک ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ممبر تھا، آگ لگی 3 گھنٹے وہ ممبر اس آگ میں جل گیا۔ وہ ممبر سلطان نور الدین زنگی نے تیار کروایا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو بیت المقدس 16 جنگیں لڑ کر فتح کی تھی، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی آج بیت المقدس اور مسجد اقصی سلطان صلاح الدین ایوبی کو پکار رہی ہے، محمد بن قاسم کو پکار رہی ہے کہ اے ایوبی جو 16 جنگیں لڑ کر اس کو فتح کیا تھا، آج وہ نظر نہیں آ رہا۔ آج محمد بن قاسم کہاں گئے؟ نور الدین زنگی کہاں گئے؟ وہ جو اسلام کا درد رکھنے والے تھے، جنہوں نے مسلم ممالک کو فتح کیا تھا جنگیں لڑ کے، آج وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ مسجد اقصی پکار کر ان لوگوں کو پکار کر بلا رہی ہے۔ پھر سامعین محترم، جب 1969 میں یہ آگ لگی تو اس وقت مسلم ممالک کے نمائندے اکٹھے ہوئے، حکمران اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے ایک تنظیم بنائی جسے OIC کا نام دیا گیا۔ OIC تنظیم قائم کی گئی جو مسجد اقصی کے ان معاملات کو دیکھ رہی تھی۔ بدقسمتی یہ ہوئی 1969 میں آگ لگی اور 1973 میں دوسری کانفرنس ہونی تھی OIC۔ بس وہ دوسری کانفرنس ہوئی، اس میں ایک اعلامیہ پیش کیا گیا۔ وہ اعلامیہ یہ تھا کہ وہ اعلامیہ صرف یہ تھا کہ ہم مسجد اقصی کی پاسداری کریں گے، ہم مذمت کرتے ہیں۔ وہ اعلامیہ صرف بیان تک رہ گیا، عملی طور پر OIC نے کوئی کام نہ کیا۔ بدقسمتی یہ اور افسوس صد افسوس کہ مسلمان حکمرانوں نے عملی طور پر اس پلیٹ فارم پر کچھ کام نہیں کیا۔ پھر جب یہ کام نہ ہوا تو اب یہودی لابی، چونکہ عرصے دراز سے میں بیان کر چکا کہ وہ چلی آ رہی تھی، اور انہوں نے وہ فلسطین میں آنے سے پہلے پورے اس خطے میں گھوم پھر رہے تھے، کبھی ایک ملک میں کبھی دوسرے ملک میں۔ 135 عیسوی سے لے کر 20ویں صدی کے اوائل تک یہ یہودی ذلیل و خوار ہوتے رہے۔ میں تاریخ بتانے لگا ہوں، آج یہ موضوع میں نے بڑی مشقت سے محنت سے تیار کیا آپ کی خاطر۔ تاریخ کے اوراق اگر پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی قوم ہمیشہ اپنی سازشوں، اپنی شرارتوں کے باعث نفرت و حقارت کا نشانہ بنتی رہی ہے، اور ہر ملک نے کبھی نہ کبھی اسے نکال کر ملک بدر کر دیا۔ آئیے 627 عیسوی میں سرزمین حجاز سے یہ نکالے گئے، پھر 890 میں ملک شام سے نکالے گئے، پھر 920 عیسوی میں ملک شام سے یہ 1110 عیسوی میں اسپین سے نکالے گئے، اور یہ جو ایک گروہ تھا، کچھ چند درجن لوگ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ پھر وقت گزرتا گیا، 1290 میں یہ انگلینڈ سے نکالے گئے، اور یہ دوبارہ فرانس میں گئے، پھر وہاں سے نکالے گئے، ہالینڈ سے، اٹلی سے، ترکی سے، روس سے ان کو در بدر کیا گیا، نکالا گیا۔ مگر خلافت عثمانیہ جب بنی، اس وقت سے خلافت عثمانیہ نے انہیں جہاں سے بھی نکلتے خلافت عثمانیہ انہیں پناہ دیتی تھی۔ خلافت عثمانیہ اسلامی ممالک کی خلافت تھی، اور تاکہ امن و امان قائم رہے انہیں پناہ دی جائے، مگر افسوس کہ انہوں نے مسلمانوں کے ان احسانات کو فراموش کر دیا، ان احسانات کو کی لاج نہیں رکھی، فراموش کر دیا۔ پھر یہ منصوبہ پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے یہودی گزشتہ ایک صدی سے وقت کا میں مختصر کر رہا ہوں، فلسطین میں انہوں نے آبادی کا سلسلہ شروع کیا۔
جب در بدر ہوئے اسلامی ممالک سے، فلسطین کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ اب آتے ہیں اس موضوع پر۔ فلسطین میں آ کر انہوں نے 1170 میں بیت المقدس میں صرف ایک یہودی تھا۔ 1170 عیسوی۔ 1750 میں ان کی تعداد 150 ہو گئی۔ 1918 میں مختصر کر کے صرف 55,000 یہودی تھے۔ کب؟ 1918 میں 55,000 یہودی تھے، اور 1922 میں بھی ان کی تعداد بڑھی، 82,000 ہو گئی۔ پھر 1965 میں 61,000 یہ دنیا کے کونے کونے سے جا کر آباد ہو گئی فلسطین۔ 1932 میں بھی تعداد ان کی بڑھی، پھر بڑھتے بڑھتے جا کر یہ 4.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی یہ تعداد، اور آ کر 1948 میں فلسطین میں آنے والے یہودیوں کی تعداد، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ قابض ہو گئی 1948 میں۔ 1948 میں یہودیوں کی تعداد 6,46,000 تک پہنچ گئی۔ یہودیوں کی اس نقل مکانی میں جو در بدر سے جا کر فلسطین میں جمع ہوئے، ان میں سب سے پہلے اقوام متحدہ کا رول ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک نے پورا ان کا ساتھ دیا، اور یہودی بستیاں آباد کرنے میں مالی مدد بھی فراہم کی ہے۔ بھاری رقوم کا انہیں لالچ دے کر فلسطینیوں سے انہوں نے زمینیں خریدی، اور وہاں پر اپنی رہائشیں بنائیں، اور وہاں پر ایسے دیسی بن گئے کہ